السلام علیکم۔ آج کلاس 9 اردو کا چیپٹر نمبر 8 ہے اور لہو اور قالین چیپٹر کا نام ہے، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے، 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے بیانز کیا۔ ان کی اہم تصانیف میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ، شیشے کی دیوار، صحرا نور کے خطوط، صحرا نور کے رومان اور مٹی کا دیا، یہ ان کی اہم تصانیف میں شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لہو اور قالین، جو مرزا ادیب کی تحریر سے لیا گیا ہے، جن کے کرداروں میں سردار تجمل، جس کی کوٹھی النشاط، جس کا ایک کمرہ وہ اختر کو اسٹوڈیو کے طور پر تصویریں بنانے کے طور پر انہیں مہیا کرتا ہے۔ اب اختر کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ایک تنگ و تاریک یعنی کہ خستہ حال شخص ہے، غربت کا مارا ہوا تھا، جس سے تجمل اپنی کوٹھی میں لاتا ہے نمود و نمائش کے لیے اور اس کی تصویریں اس سے بنواتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اچھا مصور نہیں ہے، اس کی تصویریں اتنی اچھی نہیں بنی جاتی، تو اسی صورت میں جو اختر ہے اپنے دوست نیازی سے تصویریں بنواتا ہے اور وہ سردار تجمل کی کوٹھی میں اسٹوڈیو کے طور پر وہاں پر وہ اپنی تخلیق بنا کر اسے پیش کرتا ہے۔ تو ایک وقت گزرنے کے بعد جب ان کی تصویریں اچھی نیازی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ججوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کو اول انعام کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ تصویریں نیازی بنا رہا ہے اور شو ہو رہا ہے کہ یہ تصویریں اختر کی ہیں اور اختر رہائش پذیر ہے، تجمل کی کوٹھی پر وہاں پر رہائش پذیر ہے اور اپنے تخلیق بنا کر بیچتا ہے، جس تصویروں سے جو معاوضہ ملتا ہے، جو انہیں رقم ملتی ہے بیچنے کے باوجود، اس کو ایک معاوضہ جو ہے نیازی کو ملتا ہے، جس سے وہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ نیازی کی تصویریں ہیں اس لیے کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے، لیکن بظاہر کریڈٹ اختر کو دیا جا رہا ہے، لیکن مین جو ہے اقزاری نمود و نمائش جو ایک کوٹھی کا سربراہ ہے وہ اسے اپنے فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب نیازی کو جب ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تصویریں تو ہائی لیول پہ جا رہی ہیں، تو اس سے اندر سے فیل ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا، غربت کی وجہ سے وہ اپنے ہی اندر اس کا دم گھٹتا جاتا، بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور آخری لمحات میں خودکشی کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اثر اختر کے اوپر پڑتا ہے کہ میرے دوست کا کیا ہوا جو تصویریں بنا رہا تھا، نمائش میری بھی نہیں ہو رہی، نمائش تو سردار تجمل حسین لے رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے دل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے، جس سے تجمل کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے۔ تجمل اسے منع کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، روکتا ہے، پھر اپنے احسانات پر گنواتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا، میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا، یہاں لایا، تم نے اتنی اچھی تصویریں بنائی، تمہارا نام پڑا، ملک کے معززین کے سامنے آپ کی تصویریں گئی ہیں، وہ شہرت رکھتی ہیں اور آپ کتنے مشہور ہوئے۔ تو جب اسے ریئلی یہ فیل ہوتا ہے اختر کو، تو پھر اختر انہیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ آپ میرے لیے نہیں کر رہے، آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، وہ مجھ جیسے ایک مصور کے اوپر جو اثر پڑا ہے، وہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے ایسا ہو، تو ایسی صورت میں یہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مصور جس نے اپنے دو چیزوں کو موت کے گھاٹ اتار دی، ایک تو اپنے آپ کو، دوسرا اس کی فن جو تھا جس سے اس کو شہرت ملی تھی، تو دو چیزیں گئی ہیں۔ تو اختر کے نزدیک یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا سارا ذمہ دار ہے وہ سردار تجمل ہے، لیکن سردار تجمل اپنے احسانات گنوانے کے لیے، اپنی شہرت کو دوام بخشنے کے لیے بھی یہی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں رہاں پر رائٹ پر تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ان دا اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختر اسے واضح کر دیتا ہے کہ یہ تصویریں میری نہیں تھی بلکہ میں نے نیازی سے لی اور وہ اس وقت موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔
تو جب اس کے اوپر انکشاف ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے، تو اس سے پھر فیل ہوتا ہے کہ تم مجھ سے دھوکہ کر رہے تھے، تصویریں کہیں سے لے کے مجھے دلوا رہے تھے جو میری شہرت کا سبب بن رہی تھیں۔ تو ایسی صورت میں وہ اس سے خفا ہوتا ہے، تو بالآخر دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کا اختتام یہی ہوتا ہے کہ اختر کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، ویسے بھی وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا یہ ایک ڈرامہ جو آپ کے سامنے میں شو کیا ہے، جو مختصراً اس کو بیان کیا، اس کے کچھ شارٹ کوشچن آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اختر کا حلیہ بیان کریں۔ اختر ادھیڑ عمر کا شخص ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہیں، لباس پاجامہ اور قمیص ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہیں۔ اختر کو تصویریں کون بنا کر دیتا تھا؟ اختر کو اس کا غریب دوست مصور نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ کیونکہ وہ ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ سردار تجمل کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ اس کی کوٹھی کا نام النشاط ہے۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل کی عمر کو 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو خوشخبری سنائی کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے پیغام دیا کہ سرمایہ دار لوگ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے لیے کیسے کیسے ہیلے برتتے ہیں، وہ فنکاروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ فنکاروں کو ان کا جائز مقام دیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو آج کا ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، لہو اور قالین۔